السلام علیکم بچوں، سماجی سائنس 7ویں جماعت پارٹ 2 اردو میڈیم سبق 24 تنظیم اقوام متحدہ UNO یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ پہلا مین، ایک لفظ یا ایک جملے میں درج ذیل کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال، اقوام متحدہ کا آغاز کب ہوا؟ جواب، UNO کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں قائم کیا گیا تھا؟ تقریباً 70 سال قبل یورپی ممالک کے دو حصوں کے درمیان ایک تباہ کن جنگ چھڑ گئی۔ کچھ ہی عرصے میں مختلف براعظموں کی ممالک جنگ میں شامل ہو گئے۔ اسے دوسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ جنگ کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ملکیت و جائیداد تباہ ہو گئے۔ عالمی جنگ کے بعد دنیا میں امن کو قائم رکھنے کی خاطر مضبوط اور حفاظتی تنظیم تشکیل کرنا تھا تاکہ دنیا میں مستقل طور پر امن قائم ہو۔ دوسرا سوال، اقوام متحدہ کے قیام کے ذمہ دار کون تھے؟ جواب، اقوام متحدہ کی تشکیل میں برطانیہ کے ونسٹن چرچل، روس کے اسٹالن اور امریکہ کے فرینکلن ڈی روزویلٹ کے قیادت میں 51 ملکوں کی نمائندوں نے دنیا میں مستقل امن کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقوام متحدہ کی تنظیم UNO کا وجود عمل میں آیا۔ چونکہ اقوام متحدہ ایک انجمن نہیں تھی، جیسا کہ پہلے سمجھایا جا چکا ہے کہ اسے اقوام متحدہ تنظیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ دنیا کی اقوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ UNO کا مطلب تنظیم اقوام متحدہ ہے۔ تیسرا سوال، اقوام متحدہ کی کابینہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے اقوام متحدہ کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر قائم کیے گئے ان بنیادی اداروں کو سمجھنا ہوگا۔ UNO اقوام متحدہ
سلامتی کونسل، عام اسمبلی، ٹرسٹی شپ کونسل، معاشی و سماجی کونسل، سیکریٹریٹ، بین الاقوامی عدالت۔ 4واں سوال، سلامتی کونسل کے مستقل شہر ممالک کون سے ہیں؟ جواب، سلامتی کونسل، سیکورٹی کونسل، سلامتی کونسل اقوام متحدہ کا سب سے اہم ادارہ ہے۔ اس کو اقوام متحدہ کی کابینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایگزیکٹو باڈی، عام اسمبلی کے فیصلوں کے مطابق رکن ممالک کو مشورہ دینا اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنا اس کے اہم کام ہیں۔ سلامتی کونسل کے 15 ممبر ہیں۔ اس میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین مستقل ممبر ہیں، جبکہ باقی 10 ممبر عارضی ہیں، جن کو 2 سال کی میعاد کے لیے اقوام متحدہ کی عام اسمبلی منتخب کرتی ہے۔ سلامتی کونسل میں کسی بھی فیصلے کے لیے 9 رکن ممالک کی منظوری ضروری ہے۔ مستقل ارکان میں سے کوئی بھی اس کی مخالفت کرے تو فیصلہ منظور نہیں ہو سکتا۔ مستقل رکن ملک کی فیصلے کی مخالفت کرنے کی طاقت کو ویٹو کہتے ہیں۔ 5واں سوال، اقوام متحدہ میں خدمات انجام دینے والے 2 عظیم ہندوستانیوں کے نام بتائیں۔ جواب، محترمہ وجے لکشمی پنڈت اقوام متحدہ کی پہلے خاتون چیئرپرسن تھیں۔ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جسٹس بینگل راؤ عالمی عدالت انصاف کے جج تھے۔ ڈاکٹر ناگیندر سنگھ نے چیف جسٹس کی حیثیت سے یادگار و خدمات انجام دیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف، جنرل کے ایس تیمیا اور ہندوستانی فوج کے دیگر سربراہان نے بین الاقوامی امن کی کارروائیوں کے دوران نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔
छठवां सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के चार्टर के ऐलान की एक वजह बताइए। जवाब, दुनिया के तमाम अक़वाम को उमूमन कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस कौंसिल की ज़िम्मेदारी है कि वो कौंसिल ज़ुबान, मज़हब, सरहद वग़ैरह के पस मंज़र में इंसानी हुकूक़ की पामाली से मुतल्लक़ मसाइल को हल करे। जिस कौंसिल को नाख़वानदगी की गुर्बत, भूख, महाजरीन की हिमाली, बहाली, सेहत, ख़वातीन की बराबरी, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़हरीली अद्वियात पर काबू पाने के मामलात में बाहमी तावन और मदद फ़राहम करता है। दूसरा मेन, दर्ज झैल सवालात के 2 या 3 जुमलों में जवाब दें। पहला सवाल, तंज़ीम अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मक़ासिद क्या हैं? जवाब, अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मक़ासिद दर्ज झैल हैं। दुनिया में अमन और तहफ़्फ़ुज़ को बरक़रार रखना, मुल्कों के दरमियान दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देना, तीसरा, माशी, समाजी, सक़ाफ़ती और इंसान नवाज़ी के मसाइल को बैनुल अक़वामी तावन से हल करना। चौथा, इंसान के बुनियादी हुकूक़ के मुताल्लिक़ यकीन दहानी कराना। बैनुल अक़वामी सतह पर इंसाफ़, मुआहदों और शर्तों पर ज़ोर देना मुल्कों में बाहमी तावन के लिए काम करता है। अपने मक़ासिद के हुसूल के लिए एक साज़गार मरकज़ के तौर पर काम करता है। सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कारनामों की वज़ाहत करें। जवाब, सलामती कौंसिल, सिक्योरिटी कौंसिल। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे अहम इदारा है। इसको अक़वाम मुत्तहिदा की काबीना भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, आम असम्बली के फ़ैसलों के मुताबिक रुकन ममालिक को मशवरा देना और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को बरक़रार रखना इसके अहम काम हैं। सलामती कौंसिल के 15 मेंबर हैं। इसमें अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ़्रांस और चीन मुस्तक़ल मेंबर हैं, जबकि बाकी 10 मेंबर आर्ज़ी हैं, जिनको 2 साल की मियाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की आम असम्बली मुंतख़ब करती है। सलामती कौंसिल में किसी भी फ़ैसले के लिए 9 रुकन ममालिक की मंजूरी ज़रूरी है। मुस्तक़ल अरकान में से कोई भी इसकी मुखालिफत करे तो फ़ैसले के लिए 9 रुकन ममालिक मंजूर नहीं हो सकता। मुस्तक़ल रुकन मुल्क की किसी फ़ैसले की मुखालिफत करने की ताक़त को वीटो कहते हैं। आम असम्बली की अक्सरियत का फ़ैसला हतमी है या सलामती कौंसिल की असम्बली का वीटो ताक़तवर है।
سوال: اقوام متحدہ کے 4 کارناموں کی فہرست بنائیں۔ جواب: اقوام متحدہ کے کارنامے اور اس کے حدود۔ معاشی کارنامہ: یہ ادارے مختلف شعبوں کو اقتصادی امداد فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ صحت، نقل و حمل، مواصلات، خوراک، سائنسی تعلیم وغیرہ۔ سماجی کارنامہ: اقوام متحدہ نے دنیا میں لاکھوں پناہ گزینوں کو امداد فراہم کی ہے۔ اس نے بچوں، ماؤں اور لوگوں کے کمزور طبقات کو خصوصی ضروریات فراہم کرکے اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ: اقوام متحدہ کی طرف سے عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ کا اعلان اس ادارے کا ایک نمایاں کارنامہ ہے۔ 10 دسمبر 1948۔ آزادی کو محفوظ بنانے میں تعاون: اقوام متحدہ نے آزادی کے تحفظ کے لیے بہت سی اقوام کی مدد کی ہے جو یورپی کالونیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ امن بحالی کا قیام: پوری دنیا 2 عالمی جنگوں سے مل گئی تھی۔ یہ ادارہ ایک اور عالمی جنگ ہونے سے روک کر متاثر کن کام کیا ہے۔ اسلحہ سازی اور نیوکلیائی جیسے خطرناک ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی 1945 ء میں اقوام متحدہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کے کئی اقوام کے درمیان جنگوں کے باوجود اقوام متحدہ نے ان پر قابو پانے کے لیے عام محکمہ اقدامات کو کامیابی کے ساتھ نافذ کیا ہے۔ چارواں سوال: اقوام متحدہ کے مخصوص اداروں کے نام بتائیں۔ جواب: اقوام متحدہ کے مخصوص ادارے اقوام متحدہ کے ماتحتی مختلف مخصوص ادارے ہیں جو ذیلی ادارے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کا کام کرتے ہیں۔ کچھ اہم ادارے درج ذیل ہیں۔
اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کا صدر دفتر پیرس، فرانس میں واقع ہے۔ عالمی ادارہ غذا اور زراعت FAO، اس کا صدر دفتر روم، ملک اور اٹلی میں واقع ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO، اس کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں واقع ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO، اس کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں واقع ہے۔ اقوام متحدہ کا ہنگامی فنڈ برائے اطفال یونیسیف، اس کا دفتر نیویارک USA میں واقع ہے۔ 5واں سوال، ویٹو کیا ہے؟ جواب: سلامتی کونسل میں کسی بھی فیصلے کے لیے 9 رکن ممالک کی منظوری ضروری ہے۔ مستقل ارکان سے کوئی بھی اس کی مخالفت کرے تو فیصلہ منظور نہیں ہو سکتا۔ مستقل رکن ملک کی کسی فیصلے کی مخالفت کرنے کی طاقت کو ویٹو کہتے ہیں۔ چھٹواں سوال، اقوام متحدہ کے 2 نقائص کا ذکر کریں۔ اقوام متحدہ کا صدر دفتر پیرس، فرانس شہر میں واقع ہے۔ دوسرا، بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنا۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کا بنیادی کام ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کل 15 ارکان ہیں۔ چھواں سوال، اقوام متحدہ کے 2 نقائص کا ذکر کریں۔ سوویت یونین کے بکھرنے کے فوراً بعد ہی سرد جنگ ختم ہو گئی۔ امریکہ عالمی رہنما ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا میں بڑے بھائی کے طور پر اپنا رویہ ظاہر کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں کثیر طرز زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ اپنے بعض فیصلوں پر عمل درآمد کرنے سے قاصر ہے، چونکہ UNO کو رکن ممالک کی مسلح افواج کے ذریعے امن کا نفاذ کرنا ہوتا ہے۔ جب کچھ دکن ممالک نے UNO کی کارروائیوں کے لیے افواج فراہم کرنے سے انکار کر دیا تو کئی مسائل پیدا ہوئے۔ UNO کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے۔
ایسے معاملات میں سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی رضامندی لازمی ہوتی ہے۔ کسی ایک مستقل رکن کی قبولیت کی عدم موجودگی میں فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔